ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ اسکرین پہ دکھنے والا شعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی تاثیر پر علماء اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ یہ دافع بیماری و بلا ہے۔ اس کی برکت سے مکان یا دکان آگ لگنے سے محفوظ رہتی ہیں، اس لیے اسے گھروں اور دکانوں میں لکھ کے نمایاں جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ اس کو صبح شام 7 بار پڑھنا بھی مجرب ہے۔ قدیم زمانے میں اسے مرکزی دروازوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا تاکہ اس میں رہنے والے بیماری بلا اور آگ جیسی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہیں۔ ہر کمرے کے دروازے پہ کاغذ پہ لکھ کے لگا دیں یا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے لگا دیں۔ الفاظ یہ ہیں: لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گھر میں خیر و برکت، آگ و بلا وبا سے بچاؤ کے لیے مجرب ترین آزمودہ ترین نسخہ ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں الحمدللہ ان کلمات کو گھروں میں لگایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ وباؤں اور بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ بچاؤ اور ڈھال ثابت ہوں گے یہ کلمات۔ کلمات کا جو میننگز ہیں وہ یہ ہیں: میرے لیے 5 ہستیاں ہیں، ان کے ذریعے توڑ کرتا ہوں میں وبا کی گرمی بجھاتا ہوں، اور وہ 5 ہستیاں یہ ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ کلمات دراصل کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل یہ وسیلہ ہیں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا۔ ہمارے ماں باپ، اولادیں، جان مال ان پر قربان ہوں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ وسیلہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو قرآن سے ثابت ہے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ان واضح احکامات کے باوجود شرک اور بدعت کی گردان کرنا کچھ فتنہ پرور اور منافقین کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے اسلام کے اندر۔ وسیلہ دراصل ہے کیا، اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خطاب ایمانداروں سے ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور اس کی راہ میں مجاہدہ اور ریاضت کو اپنا شعار بنائیں، یعنی تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ تقوی وسیلہ کہلائے گا۔ اس کے ساتھ تقرب اللہ کے لیے وسیلہ پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بعض سے مراد یہاں پہ وسیلے سے مراد مرشد کامل اور شیخ طریقت ہے، سب وسیلے ہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی کے۔ احادیث میں وسیلے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام یقیناً اللہ عز و جل سے بھی مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ چاہتے تھے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر وسیلہ پکڑتے تھے، تاکہ کسی محترم کا وسیلہ لاتے تھے تاکہ اللہ عز و جل مہربان ہو کے ان کے وسیلے سے عطا فرما دے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن مطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے: اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پہ بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معزز چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ تو ہم پر بارش برسا دے۔ فرمایا تو ان پر بارش برسا دی جاتی تھی۔ متفق علیہ حدیث ہے، کئی احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ایک اور حدیث اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود ایک صحابی کو، نابینا صحابی کو، جو تلقین فرمائی وسیلے کے ذریعے دعا کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نابینا صحابی کو فرمایا: جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا محمد، میں اپنی اس حاجت میں رب کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے حق میں آپ علیہ السلام کی شفاعت قبول فرما۔ ابن ماجہ کی مستند حدیث ہے اور دوسری ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث مذکور۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا: یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی۔ یعنی کہ نیک بندوں کے لباس کے وسیلے سے شفائیں ملتی ہیں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ اکابرین بھی وسیلے کے قائل تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں: یا رسول اللہ، کبریا فریاد ہے،
یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یہ تعویذ ہے جو اسی کا ہے، اپنا جو ہم نے آگے پیچھے بیان فرمایا ہے، لی خمسۃ فی بہا کا، اس شعر کا تعویذ ہے۔ اس کو آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں، دروازوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، بچوں کے گلوں میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو تمام شرور سے۔